اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اپنے لیے آپ لوگ بہت زیادہ دعا کیجیے، اور اس کورس میں اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جس جوش سے اور جس شوق سے ہم اس کورس کو جوائن کر رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ شوق اور یہ جوش اور یہ جذبہ ہمارا آخر تک قائم رکھے انشاءاللہ، اور ہم اس پورے سورۃ آل عمران کے کورس میں اپنی تمام ہر روز کی جو بھی ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں ہماری حاضری اللہ تعالیٰ یقینی بنائے اور ہم سب کو علم سے استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں نا، رب اشرح لی صدری، اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انالیسس دینا چاہتی ہوں کلاس شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ دیکھیے یہ دعا نا آپ لوگوں کو پورے کورس میں اس کو یہ بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اور وہ کس طرح کرے گی؟ اگر آپ کو اس دعا کی معرفت نہیں ہوگی، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس طرح کی دعا ہے اور اس کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا ڈیپتھ ہے، تو پھر آپ شاید اس اتنے شعور کے ساتھ مانگ نہ سکیں۔ تو آج تھوڑا سا میں اس کو سمجھا دوں۔ ربی، اے میرے رب، اشراح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو وسیع کر دینا، کھول دینا۔ گرا، جیسے ہم گرا کھول دیتے ہیں، یا پھر اشراح کشادہ کر دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ راستہ جو ہے یہ کشادہ ہو گیا۔ تو اشراح لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ۔ صدر جو ہوتا ہے نا وہ مین مقام ہوتا ہے، ہر سٹی کا ایک مین مقام ہوتا ہے صدر۔ ہر بڑے شہر میں آپ کو صدر کا ایریا ملے گا، اس کا معنی ہوتا ہے مین ایریا، مین مقام۔ تو آپ کو پتا ہے آپ کے پورے جسم کا مین مقام آپ کا سینہ ہے، اور سینے کے اندر کیا چیز مین ہے؟ دل ہے۔ تو بیسیکلی سینہ کھول دے کا معنی کیا ہے؟ دل کھول دے، اور سینہ آپ کا کھول دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے اس راہ میں یا جو بھی کام آپ کرنے والے ہیں اس کے لیے آپ کا دل تنگ نہ ہو، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے۔ ویسر لی امری، اور اے اللہ میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ یسرا کا معنی ہوتا ہے یسرو، یسیرو۔ اچھا، اس کا معنی ہوتا ہے آسانی کرنا۔ یسرا نام ہوتا ہے نا، اور ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یسر اسی لفظ سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے آسانی۔ تو آسانی کر دے میرے معاملے کو یا میرے کام کو۔ واحلل، تحلیل کر دے۔ یہ ہا لام لام حلل کا معنی ہوتا ہے تحلیل۔ تحلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز کسی چیز میں مکس ہو جاتی ہے، مکسچر بناتے ہیں، تو اس کو کسی کو ڈیزولو کرنے کو کہتے ہیں تحلیل کرنا، صحیح ہے؟ تو واحلل، تحلیل کر دے یا کھول دے۔ عقدتن، گرہ، من لسانی، میری زبان کی۔ عقدتن، گرہ، عقد نکاح پڑھا ہوگا نا آپ نے، عقد نکاح یعنی نکاح کی گرہ۔ تو گرہ کا معنی نوٹ، اور لسانی مطلب میری زبان کی، یعنی کہ جب میں کوئی بات کر رہی ہوں نا، تو کبھی اکثر ایسا ہوگا کہ کوئی بھی انسان، ہر انسان کے ساتھ ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو نا الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، ایسا لگ رہا ہے زبان رکی جا رہی ہے کہیں پر، اور میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، میں کہہ نہیں پا رہی ہوں، مجھے وہ لفظ نہیں مل رہے، تو ایسا لگتا ہے زبان رک رہی ہے، کہیں گرا لگ رہی ہے زبان میں۔ تو اس چیز سے اللہ ہی کی توفیق سے ہم نکلیں گے نا، اللہ کی توفیق ملے کہ ہم اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں۔ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ کون؟ جن کو بھی میں بات سمجھا رہی ہوں۔ ابھی اس وقت میں اپنے حساب سے پڑھی ہوں، آپ اپنے حساب سے پڑھیں کہ اللہ یہ تمام باتیں مجھے جو اب قرآن میں پڑھنے جا رہی ہوں میرے لیے یہ آسان کر دے۔ یہ سارا معاملہ جو بھی سارا کچھ میں پڑھوں گی آپ کے کلام کے متعلق، وہ سب کچھ مجھے پڑھنا آسان کر دے، مجھے سمجھ عطا فرما اس کے لیے، اور میرا دل اس کے لیے کھول دے، میرا دل کشادہ ہو جائے کہ اب جو میں احکامات بھی آئیں گے اس کے اندر جو پڑھنے والے ہیں، تو اس کے اوپر میرا شرح صدر ہو۔ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ سینہ کھلا ہوا ہو، شرح صدر کہتے ہیں نا اردو میں۔ تو میرا سینہ کھلا ہوا ہو، اور مجھے یہ بات ایکسیپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو یہ ہماری دعا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سورت کے آغاز کو۔ سورت کے آغاز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ لفظ نہیں، بلکہ میں شروع کرتی ہوں پہلے، اور پھر میں آپ کو کچھ لفظ ایسے بتاؤں گی
جو کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوں گے آپ کے کورس میں اور اس صورت میں، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے، یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا سورۃ آل عمران کے حوالے سے، اس کی فضیلت۔ اب دیکھیں، ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو قرآن مجید کھولتے ہیں تو ہمیں سورۃ الفاتحہ نظر آتی ہے، اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے فتح، کھولنا، صحیح نا؟ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی کتاب کو کھولنے کی دعا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید سے سٹارٹ ہوتا ہے الف لام میم سے اور یہ سورۃ الفاتحہ یہ شروع میں رکھی گئی ہے کہ اس قرآن کو کھولنے سے پہلے یہ دعا مانگ لو۔ اور دعا کیا ہے؟ اس دعا میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم 3 آیات میں پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، رب العالمین ہے، اور وہ یوم الدین یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ایک دعا سکھاتے ہیں اس کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب تم مانگو مجھ سے، اب تم مجھ سے مانگو کہ وہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی ہدایت میں تمہیں دوں۔ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں یہ چیز، تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور پھر ہم نے کیا مانگا؟ اور ہم نے کہا کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جو کہ مغضوب علیہم، یعنی جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو کہ غضب کا شکار ہوئے، مغضوب ہوئے، یعنی غضب سے ہے، غاف، غین، ضاد اور با، اس سے اس کا روٹ ورڈ ہے غضب کا شکار ہوئے تیرے، تو ان کا راستہ نہ دکھانا۔ اور دوسرے اور کون سا ہم نے کہا؟ ولد ضالین، اور ضالین کا راستہ بھی نہ دکھانا، یعنی جو گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ سب چیزوں کا کنیکشن ہے سورہ آل عمران سے، تو تھوڑا سا ریویو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو مفسرین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہے نا، وہ یہود ہیں، یعنی کہ تین امتوں کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں امت مسلمہ جو کہ اب امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہیں یہود یعنی کہ جیوز جن کو کہتے ہیں، اور تیسرے ہیں ہمارے پاس عیسائی، یعنی جن کو قرآن مجید میں عیسائیوں کو نصارا کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، نصارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین گروہ جو ہے، یہ 3 طرح کی امتیں ہمیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں کہ جنہیں ایڈریس کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مغضوب علیہم ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم آ گیا تھا، ان کو پتا ہے، سب کچھ علم ہے، ان کو پتا یعنی کہ کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، لیکن یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ جنہوں نے علم کو چھوڑ دیا، پسے پشت ڈال دیا اور اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، ٹھیک۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں الضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس راستے پہ جانا ہے، کس نے جانا ہے، یہ بس کسی بھی راستے میں چل پڑے اور بس چلتے چلتے یہ کسی جگہ پہنچ گئے، یعنی ولدان، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی راہ گم ہو جائے، جس کا راستہ گم ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی کو پتا ہو کہ میں نے میپ میں کہاں سے کہاں جانا ہے، اس کو پتا ہے، اب وہ گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے جاتے جان بوجھ کے غلط ٹرن لے اور کہیں اور پہنچ جائے، تو یہ زیادہ بڑا خطا کار ہوا نا۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس میپ ہی نہیں، وہ چلتا چلا گیا کہ میں نے تو بس ایک فلاں جگہ پہنچنا ہے، اور وہ جا رہا ہے اور کہیں غلط جگہ پہنچ گیا۔ تو ہیں تو دونوں ہی گمراہ، لیکن زیادہ غلطی پہ کون ہے؟ جس کو معلوم تھا کہ میں نے غلط ٹرن لیا ہے، وہ جان کر غلط ٹرن لے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ گنہگار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ولدالین جو ہے وہ کم گنہگار ہو گئے، وہ بھی گنہگار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت پر کیا فرض کیا ہے؟ علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا ہے، اور کوئی چیز جو فرض ہو جاتی ہے اس سے کوتاہی کرنا جو ہے وہ اٹ سیلف ایک گناہ کی بات ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں، اب یہ ہمارے یہاں نا بہت عام بات ہے کہ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو ہم بہت زیادہ خطا کار ہوں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسی محفل یا مجلس یا کوئی کورس جوائن ہی نہ کریں۔ تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں ہم ٹائم ہی نہ لگائیں تاکہ ہمیں زیادہ گناہ نہ ملے، تو ہم لا علمی جو ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تو
آپ کے دائرہ عمل کے حساب سے آپ سے معاملہ کریں گے نا. ہر شخص کا اعمال نامہ یا ہر شخص کا جو حساب ہوگا نا وہ اس کے دائرہ عمل کے حساب سے ہوگا, یعنی کہ اس کا جو اس کے سرکمسٹانسز تھے اس کے حساب سے. اب جیسے کوئی ہماری میڈز آتی ہیں, وہ بہت گاؤں دیہات سے آئے ہیں, ان پڑھ ہیں, بالکل کچھ نہیں آتا ان کو, ان کا حساب اور ہمارے حساب میں بہت فرق ہوگا, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں کس طرح سے چلنا ہے کس طرح نہیں چلنا. ہاں لیکن مجھے پتہ ہے اور مجھے سب کچھ آتا ہے, اور میں پھر بھی نماز نہ پڑھوں, میں پھر بھی اللہ کی بات نہ مانوں, میں پھر بھی علم اور مزید حاصل کر کے اپنے عمل درست نہ کروں, تو پھر میری پکڑ جاتا ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ کہہ دینا کہ ہم علم حاصل نہ کریں اور ہماری چھوٹ ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے معاملہ اسی کے حساب سے معاملہ فرمائیں گے. تو سورۃ البقرہ جن لوگوں نے کورس اٹینڈ کیا تھا اس حوالے سے ہم بات کریں تو سورۃ البقرہ میں موسٹلی جو ایڈریس تھے, جو کہ مخاطب تھے, وہ کون تھے؟ مخاطب تھے, وہ تھے یہود. یعنی کہ زیادہ تر یہود کے بارے میں یا بنی اسرائیل کر کے ذکر ہو رہا تھا, اور بار بار جو ہے پھر انہی کے واقعات اور انہی کے بارے میں بار بار بات کی جا رہی تھی. اور سورہ آل عمران میں اب یہاں پر نصارہ یعنی کہ عیسائیوں سے موسٹلی خطاب ہوگا, اور ولدالین کی جو تفسیر ہے نا وہ ساری کی ساری اس کے اندر اس سورت کے اندر سمائی ہوئی ہے. یہ ولدالین کون لوگ ہیں, وہ کس طرح سے گمراہ ہوئے, ان کا کیا معاملہ رہا اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا مغضوب علیہم کا پورا ذکر جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا. اب تھوڑا سا ہم اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر کیا مماثلت ہے. سب سے پہلی جو مماثلت ہے وہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ بھی سورہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران جو ہے وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دو مماثلتیں اور ہیں وہ ہے کہ دونوں میں تین گروہوں کا ذکر ہے. 3 گروہ یعنی کہ 3 گروپ آف پیپل اس کو ایڈریس کریں گے. یہ دونوں صورتیں کرتی ہیں, جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سورۃ بقرہ میں ہم نے کون سے پڑھے تھے, مسلمان تھے, منافق تھے, کافر تھے. اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی ہم اسی طرح کے 3 گروپ جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ایک منٹ میں ذرا اس کو شیئر کر دوں. سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے ہوگی نا تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا, اس لیے بس وہ میں اوپن کر لوں. جی یہ دیکھیے سورۃ آل عمران اور سورہ بقرہ کی مماثلت, یعنی کہ ایک دونوں میں کیا سیم ورڈ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ان دونوں ہی کو الزہروانی یعنی کہ 2 واضح یا چمکدار صورتیں کہا گیا ہے. الزہروانی عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ظہر آپ کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج جو ہے وہ بالکل اوپر واضح ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے, تو یہ بلندی سے بھی ہے اس کا تعلق, یعنی کہ 2 بلند صورتیں, ان دونوں صورتوں کا مقام پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ بلند ہے. ٹھیک ہے. پھر غمامتانی کا یہ جو غین میم میم ہوتا ہے نا, اس کا معنی ہوتا ہے بادل یا سایہ کرنے والے. صحیح ہے. تو یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن یہ جو پڑھتا ہوگا نا ان کو روز کچھ نہ کچھ حصہ اس کا روز پڑھتا ہوگا, تو اس کے لیے یہ سائے کی صورت میں یا بادلوں کی صورت میں آئیں گی, اور آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کے لیے جو اس کو پڑھتا ہوگا, ان کو پڑھتا ہوگا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گی یا جھگڑیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جھگڑیں گی, ایک طرح سے نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہنا چاہیے کہ حجت کریں گی کہ اللہ اس کو بخش دیں, یہ ہمیں پڑھتا تھا, یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت کریں گی.
تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ چھڑا لے جائیں گی اگر تو انسان واقعی اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب ہوگا، اتنا بہتر ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیں ان دونوں صورتوں کا کتنا مقام ہے، اور اس کو کہا گیا ہے 2 چمکدار واضح صورتیں۔ تو آپ دیکھیں ان آیات کو آپ پڑھیں گے نا، یہ خود بخود آپ کو یاد بھی ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ اتنی واضح اور صاف ہے کہ آپ کو بہت زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود ہی سمجھ آنے لگیں گی، اتنی واضح ہیں یہ، اسی لیے ان کو الظاہروانی کہا گیا ہے۔ پھر دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، دونوں کے اختتام پر بہت واضح اور بہت ہی جامع دعائیں آئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سورۃ بقرہ کی بھی ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا کہ وہ تھی نا لاسٹ 2 آیات بہت زیادہ فضیلت کی حامل، اسی میں بھی اس میں آخری 10 آیات جو ہیں بہت زیادہ فضیلت کی حامل بھی ہیں اور بہت ہی اس میں جامع دعائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، ان کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ آپ اگر اس کو رات میں ہر روز رات میں انسان پڑھ کے سوئے تو وہ اس کو پوری رات کافی ہو جاتی ہیں، یعنی حفاظت کرتی ہیں شدید قسم کے جنوں سے بھی اور شرور سے بھی۔ یعنی انسان جب سو جاتا ہے تب تو اس کو نہیں پتہ چلتا نا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور کچھ ایسی بھی مخلوقات ہیں جو کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، شیاطین، ان سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر سورۃ آل عمران کی جو 10 آیات ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے، جب ان کی آنکھ کھلتی تھی نا تہجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے تھے تو وہ بستر پر لیٹے لیٹے بغیر اٹھے، مطلب اس وقت ابھی ان کی صرف آنکھ کھلی ہے، تو وہ ان 10 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اٹھ کے وضو کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے آپ خود بھی اس کو یاد کریں اور اس کو تہجد میں پڑھا کریں۔ ابھی آگے رمضان آنے والے ہیں انشاءاللہ، تو رمضان میں ہم سحری بنانے کے لیے اٹھیں گے، اس ٹائم تہجد ہی کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیں اور یہ دعائیں ضرور اس وقت مانگیں، کیونکہ آپ ان کی دعاؤں کا آپ دیکھیں گے مطلب اتنا پیارا ہے کہ خود دل چاہے گا کہ آپ اسے یاد کریں۔ پھر اس میں سورۃ بقرہ میں ہم نے آدم علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، یعنی کہ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا تھا، وہ ماں باپ نہیں تھے ان کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے کوئی انسان تخلیق کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بغیر باپ کے کسی انسان کو تخلیق کر دے؟ اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس والی صورت میں ہے، جس میں ان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر سورۃ بقرہ میں یہود کا بیان ہے، اور سورۃ آل عمران میں عیسائیوں کا بیان ہے، یعنی کہ نصارہ جن کو ہم قرآن مجید میں ان کا لفظ دیکھتے ہیں۔ اور یہود کے بارے میں سورۃ بقرہ میں المغضوب کی تفسیر ہے پوری، اور سورۃ آل عمران میں الضالین، یعنی جو سورۃ فاتحہ میں 2 لفظ ہم پڑھتے ہیں ان دونوں کی تفسیر ہے۔ تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کہتے ہیں، کہ ہمیں مغضوب کا راستہ نہ دینا اللہ تعالیٰ الضالین والا راستہ بھی نہ دینا، تو ہمیں پتا تو ہو کہ مغضوب اور الضالین ہیں کیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور لفظوں کی وضاحت کی طرف۔ اب دیکھیں کچھ لفظ ہمیں آپ کو ایسے ملیں گے اس قرآن میں، اس صورت میں، جو کہ آپ کو اگر یاد ہو جائیں تو بیسٹ ہو جائے گا۔ آپ کے پاس یہ لسٹ ہونی چاہیے، یا آپ اپنے پاس کاپی کر لیں یا پرنٹ آؤٹ نکال لیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اتنا واضح ہو کہ آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنے میں مشکل نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ کچھ ضمیریں ہیں، ضمیر کا معنی ہوتا ہے پروناؤنس۔ کچھ پروناؤنس ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ استعمال ہوئے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ اٹیچ ہو کے ملیں گے، کچھ الگ الگ ملیں گے۔ جیسے یہ جو پہلی لائن ہے نا، یہ آپ کو بالکل الگ نظر آئے گی، یعنی کہ جیسے ابھی آپ جیسے پہلا ورڈ ہے ہوا، اور یہ اٹیچ اس کے ساتھ اگر کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا تو ہوگا ہو، ہاں پیش ہو۔ جیسے دیکھیں اٹیچ میں نے لکھا ہوا ہے کتابو ہو، یہ الٹا پیش بھی بن سکتا ہے، یہ ایک پیش بھی بن سکتا ہے، اس کے نیچے زیر بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، کتابی ہی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس ہا کے پیچھے زیر ہو تو یہ خود زیر بن جاتا ہے، تو یہ ہے وہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو کتاب ہو بھی ہو سکتا ہے، کتابی ہی بھی ہو سکتا ہے، اور ایک پیش بھی ہو سکتا ہے، الٹا پیش بھی ہو سکتا ہے۔ ہو کا معنی ہوتا ہے وہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک مذکر کے لیے آتا ہے، جیسے اس کی کتاب، یہ ہو جو ہے کتاب، اور ہو جو ہے وہ اس کے لیے آ رہا ہے، یعنی ہی کے لیے بھی آتا ہے اور ہز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہما اور ہما، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہوں گے، ایک الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملا کر بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب ہما یہ ملا کر، اور الگ بھی ملے گا آپ کو۔ الگ کس طرح ہوگا؟ جیسے آپ پہلی آیت جب سورۃ آل عمران کی دیکھتی ہیں تو اس میں دیکھیں ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے الگ سے، اللہ ہوا، صحیح ہے۔ اور ملا کر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ ملا کر بھی یہاں مل گیا، یہ بینہ یدیہ ہی کے نام سے، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں ایک بہت آسانی ہو جائے گی. ہیا جو ہے وہ آپ کے لیے مؤنث کے لیے آتی ہے, وہ ایک مؤنث, اور ہا بھی اسی لیے آتی ہے اور یہ اٹیچ ہو کے آتی ہے. کتابی ہا یعنی اس مؤنث کی کتاب, صحیح ہے, اس لڑکی کی کتاب ہا کے لیے. اور کتاب ہو یا کتابی ہی ہوگا تو اس لڑکے کی کتاب. اور ہیا الگ سے آئے گا تو اس کا معنی یہ شی کے لیے آ رہا ہے انگلش میں. اور ہما یہ سیم ہی رہے گا. اور آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ 2 مذکر ہیں یا 2 مؤنث ہیں؟ تو یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوگا, مطلب اس میں پتا چل رہا ہوگا پوری آیت کے کس کی بات ہو رہی تھی. 2 بندوں کی بات ہو رہی ہے, 2 بندیوں کی بات ہو رہی ہے. موسٹلی بندیوں کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں, موسٹلی مذکر ہی جو ہے وہ صیغہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. ہننا اور ہننا یہ جو ہے وہ زیادہ مؤنثوں کے لیے آتا ہے, جیسے کتاب ہننا ان سب عورتوں کی کتاب یا ان سب مؤنثوں کی کتاب. تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح یاد کرنا ہے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, اور یا ہما ہم, ہا ہما ہننا. اس طرح آپ کو یاد, اس طرح سیکوینس میں یاد کریں گے اور ان کو آپ یاد کر کے یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا معنی کیا بنتا ہے. پھر ہمارے پاس حاضر کا صیغہ ہوتا ہے. حاضر کا مطلب ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے, جس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے انتا یا کا, اس کا معنی ہوتا ہے تو, یعنی کہ سنگولر جو سامنے والا, یعنی سنگولر یو. انگلش میں یو پلورل اور سنگولر ایک ہی ہوتا ہے, لیکن عربی میں اور اردو میں الگ الگ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے تو جو ہوتا ہے ورڈ, یہ اردو زبان میں اکیلے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو. اب ہم جو ہے وہ تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں, تو ہم تو کا لفظ جو ہے وہ تھوڑا بدتمیزی اور غیر مہذب سمجھتے ہیں, لیکن تو کا معنی ہوتا ہے ایک مذکر, ایک کی بات ہو رہی ہے, مطلب ایک. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, تم کہہ کے مخاطب نہیں کرتے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اللہ کو تو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تیری ہی سب بادشاہت ہے, تو ہی سب کام کرنے والا ہے, اللہ تیرا ہی آسرا ہے. ہم تو کر کے کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس میں واحد کا صیغہ ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ توحید واحد ہے ہی ہمارا عقیدہ ایمان, اس لیے ہم تو کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, تم یا آپ نہیں کہتے, کیونکہ تم اور آپ میں ہمارے اس میں زیادہ کا مفہوم آ جاتا ہے. تو انتا اور کا, انتا الگ سے آتا ہے, جیسے انتا تم جاؤ کے لیے ہم کہیں گے انتا. اور کیا ہے کتابہ کا, تیری کتاب, تو اس کے لیے آ گیا کافی ایسے کہ ملا کے آ گیا. جیسے ہم اس میں سورۃ آل عمران میں بھی پہلی آیت میں دیکھ رہے ہیں علیکا, صحیح ہے. تو انتما اور کما, یہ کما بھی آئے گا آگے. اور کتاب کما, تم دونوں کی کتاب. پھر انتم اور کم, یاد کس طرح کرنا ہے آپ نے؟ انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, ٹھیک ہے. یہ تے کے ساتھ نون ہے. پھر ہے کا کما کم, کی کما کننا, یہ تو تم سب مؤنث, تم 2 مؤنث اور تم سب مؤنث. ربو کی, ربو کما, ربو کننا. یہ اگر آپ کو پوری طرح یاد نہ بھی ہونا, تب بھی آپ کے پاس ایک لسٹ ہوگی کہ اگر کبھی آپ پھنس رہے ہو کہیں پر, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ یہ کیا میننگ ہے, تو آپ کو یہ لسٹ ہیلپ کر دے گی, ٹھیک ہے. اگر پوری طرح یاد نہیں بھی ہوتی ہے نا تو کوئی بات نہیں, آپ نے اصل میں تو آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے. پھر انا جو ہوتا ہے یہ لفظ, یہ قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے بارے میں ایک تجوید کا ایک رول آپ کو بتا دوں کہ انا کا یہ جو الف ہے نا نون کے بعد, اس کو نہیں پڑھتے, اس کو انا کر کے لمبا کر کے نہیں پڑھتے. اس کا الف زبر, حمزہ زبر آ, اور نون زبر نا, بس اتنا. انا خیر منہ, یہ آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے نا لا تعبدون قل یا ایھا الکافرون کے اندر بھی انا کا لفظ آتا ہے, وہ آپ دیکھ لیجیے گا, میں ایک دم آیت مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. پھر یا جو ہے یہ خالی یا جو آ رہی ہوتی ہے, اس کا معنی بھی میں یا میری اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے. جیسے ربی, اے میرے رب, ربی. جعلنی, بنا دے میرے لیے, تو یہ نی بھی ہو سکتا ہے یا بھی ہو سکتا ہے, ملا کے نا 2 طرح سے بنتا ہے, خالی یا بھی ہو سکتا ہے, نون زیر نی بھی نون یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پھر نحنو اور نا, نحنو جو ہے الگ سے آئے گا, خالی سیپریٹڈ ورڈ ہوگا, اس کا معنی ہوگا ہم. اور نا جو ہے جب ملا کر آئے گا تو ربنا, یعنی ہمارا رب. تو ہم کہتے ہیں نا یا ربنا یا اے رب, خالی ربنا بھی کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب. انزلنا, نازل کیا, نا ہم نے, تو یہ اس طرح سے آئے گا. پھر آپ دیکھیں اسے موصول مطلب جو جوائننگ ورڈز ہوتے ہیں, جیسے اردو میں بھی ہوتے ہیں نا جوائننگ ورڈز, جیسے جو, جنہیں, جن لوگوں نے, یا جو, اس طرح سے ہم آتے ہیں, جس نے. تو الذی جو ایک مؤنث, الذین جو سب مؤنث, مؤنث کہہ رہی ہوں, مذکر سب کے لیے آئے گا. الذین بہت استعمال ہوتا ہے, الذی ایک کے لیے, الذین زیادہ لوگوں کے لیے, التی
ایک مؤنث کے لیے بہت استعمال ہوگا یہ بھی. ماں بھی آتا ہے جو کے لیے, یعنی یہ ماں اور من جب استعمال ہوتے ہیں نا تو یہ دونوں بھی جو کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کے کچھ اور معنی بھی ہوتے ہیں, لیکن ابھی فی الحال ہم موصول کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. ماں جب استعمال ہوگا نا تو اس میں نان لیونگ اور لیونگ دونوں کا مفہوم ہوگا, اور جب من استعمال ہوگا تو اس میں صرف لیونگ تھنگ کا مفہوم ہوگا, یعنی کہ صرف انسان. اور لیونگ تھنگ میں بھی کون؟ انسان, جن اور فرشتے. صرف ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ لیونگ تھنگ کے اندر وہ کرتے ہیں. اس کو عاقل مخلوق کہا جاتا ہے عربی زبان میں, عاقل. ٹھیک ہے, تو باقی ہم جیسے اب پلانٹس ہیں, اینیملز ہیں, یہ بھی لیونگ تھنگس تو ہیں, لیکن ان کو مطلب عاقل مخلوق میں نہیں کہا جاتا. تو اس لیے جو لیونگ تھنگ میں کہوں گی تو اس کا مطلب ہم عاقل مخلوق یعنی کہ انسان, جن اور ملائکہ, اس کو بات کریں گے. ملائکہ یعنی کہ فرشتے. ہادہ, یہ اس میں اشارہ ہوتے ہیں, اشارہ کرنے کے لیے یہ, اور ہادہ ہادی ہی یہ, ہا الائی یہ سب لوگ, یہ مذکر کے لیے, یہ مؤنث کے لیے, یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے. پھر وہ کے لیے ذالکہ آتا ہے, تلکہ آتا ہے, اولائکہ آتا ہے. اچھا ایک بات آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جیسے ہم اردو زبان میں بھی ہم کچھ لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو کہ اس مفہوم میں نہیں ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کبھی کہ جیسے اپنے شوہروں کے بارے میں جو عورتیں پہلے زمانے میں, اب تو خیر سب نام لیتی ہیں, پہلے زمانے میں جو عورتیں اپنے شوہروں کا نام نہیں لیتی تھیں تو کہتی تھی کہ یہ چیز نا یہ لے کر آئے ہیں, اور یہ تو بہت ہی غصے والے ہیں, یہ تو پسند ہی نہیں کرتے. تو حالانکہ وہ موجود نہیں ہوتے اس وقت ان کے میاں, لیکن وہ ان کے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ کہہ کے بات کر رہی ہوتی ہیں. حالانکہ انہیں کہنا چاہیے وہ کیونکہ وہ موجود نہیں ہے, لیکن وہ بات کر رہی ہوتی ہیں یہ کہہ کے. اسی طرح قرآن مجید میں, اور کیوں کہتی ہیں یہ؟ عزت کی وجہ سے, عزت اور تکریم کی وجہ سے. صحیح ہے, تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی کچھ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ تکریم کی وجہ سے ہاذا کی جگہ ذالکہ استعمال ہوا ہے, لیکن مطلب اس کا یہ لیا گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہاذا استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن ذالکہ استعمال کیا گیا, لیکن مطلب پھر ہم جب اس کا لکھتے ہیں تو ہم وہ نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یہ. جیسے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری قرآن کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا یہ ساری جو پی ڈی ایف ہے نا, یہ میں آپ کو کلاس میں آپ کے گروپ میں بھیج دوں گی. آپ کو اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی یہ سب چیزیں آپ کو سینڈ کر دوں گی, تو آپ کو اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ذالکہ جو ہے وہ ہمارا اس میں اشارہ ہے. یہ جیسے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو ہم کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہم یہ نہیں کہتے وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں یہ کتاب, اس کا معنی یہ لکھتے ہیں, حالانکہ ذالکہ کا معنی تو وہ ہے. تو یہ تکریم کی وجہ سے یہ آپس میں بدل جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں, یہ کچھ حرف استفہام آئیں گے, یعنی کہ جب ہم کوئی سوالیہ کرتے ہیں تو حمزہ زبر آ کے لیے کیا, حل کیا, لیما کیوں, کیفا کیسے, اور یہ من دوبارہ آ گیا. دیکھیں اوپر بھی ایک من تھا نا, وہ من موصولہ تھا, اور یہ من کون ہے. اب انگلش میں بھی آپ مجھے کہیں گے کہ کیوں ہم یہ کیسے پتا چلے گا کہ من کون سا ہے, تو یہ آپ کو جملے کا کانٹیکس بتا رہا ہوگا کہ یہ من کون سا ہے. جیسے آپ انگلش میں بھی تو بہت سے ورڈ جیسے محاورتاً استعمال کرتے ہیں نا, جیسے لک انٹو دا میٹر. لک انٹو دا میٹر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لک انٹو کا معنی ہوتا ہے غور کرنا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو لک انٹو دا میٹر کے اندر دیکھو, آپ لفظی ترجمہ تو نہیں کرتے پھر اس کا آپ جیسے ہم کہتے ہیں لک آفٹر یور چلڈرن, اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو. اور اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اپنے بچوں کے پیچھے دیکھو. تو یہ کچھ اس طرح سے معنی عربی زبان میں بھی ہوتے ہیں. تو من یہاں پر آ رہا ہے کون کے لیے. پھر لا نہیں, لا جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں, صحیح ہے, لام الف زبر لا. اور جب لام خالی زبر کے ساتھ استعمال ہوگا نا, جیسے لل حق, لام زبر لا, خالی لا, تو اس کا معنی ہوتا ہے ہاں ضرور. اسی لیے ہم تجوید والے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ لام زبر لا جو ہے اس کو لا ہلکا چھوٹا نہ پڑھے اور چھوٹے والے کو لمبا نہ کریں, کیونکہ دونوں کا معنی بالکل اپوزٹ ہے. لام خالی زبر کے ساتھ اگر ہوگا, جیسے ہم لام زبر لا سے ہوگا, جیسے کچھ لفظ ابھی آئیں گے نا تو میں بتاؤں گی, جیسے لل حقو میں سے میں کہہ رہی ہوں لام زبر, تو ہم اس کو کسی کو کوئی لمبا کر کے اس کو بول دے تو وہ غلط ہو جائے گا. پھر ماں جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ان بھی جو ہے وہ نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن کب؟ جب ان کے فوراً بعد یا اس کے 2-3 ورڈز کے بعد اسی جملے میں الا آ رہا ہو, تو ان کا معنی پھر نہیں میں لیا جاتا ہے. اس کے بعد الا کا مطلب سوائے لیا جاتا ہے, غیرہ کا معنی سوائے ہوتا ہے.
الی اور الو یہ دونوں لفظ ایک ہی جیسے، اس کا معنی ہم والا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کچھ حروف ہوں گے آپ کے پاس، یہ حروف عطف کہلاتے ہیں. عطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آپ کے جوائننگ ورڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ اور ہم بولتے ہیں نا، اور پھر پس تو، یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ ورڈز ہیں. وا کا معنی ہوتا ہے اور، فا کا معنی ہوتا ہے پس تو پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر او کا معنی ہوتا ہے یا، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، اور پھر یہ کچھ اور لفظ بھی ہیں. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، حتیٰ کا معنی ہوتا ہے یہاں تک کہ، لاکنہ کا معنی ہوتا ہے لیکن، ام کا معنی ہوتا ہے نہیں. اور یہ کچھ ورڈز ہیں، یہ تھوڑا سا بلر ہو رہے ہیں. اچھا، یہ کچھ پریپوزیشنز ہیں جیسے ہم انگلش میں دیکھتے ہیں، وہ سب آپ کو سامنے ہیں کہ بازیر بی اگر آئے گا خالی شروع میں، جیسے باللہی ہم پڑھتے ہیں، بالکتابی تو اس کا معنی ہوتا ہے ود، ان، فرام. ان آتا ہے اباؤٹ. فی، ان، فی کا معنی ہوتا ہے میں. کا، کاف زبر کا آئے گا شروع میں، یہ وہ کا نہیں ہے جو کہ ہم نے ابھی ضمیر میں پڑھا تھا. وہ ضمیر والا جو کا ہوگا وہ لفظ کے اینڈ میں آئے گا، یہ شروع میں آئے گا. جیسے کمثلی ہم پڑھتے ہیں نا شروع سورۃ بقرہ میں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی مثال کی طرح، یعنی یہ کی طرح کے لیے آتا ہے، ایز لائک. پھر لام زیر لی اور لام زبر لا دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں فور کے لیے، جیسے للہ اللہ کے لیے، اور لہم ان کے لیے، ہم میں نے بھی پڑھایا اوپر ضمیر کے لیے. زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے یہ، ابھی آپ کو تھوڑا لگ رہا ہوگا تھوڑا سا مشکل، لیکن یہ تھوڑی سی چیزیں اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ یاد کرنا آسان ہو جائے گا. الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، تا زبر تا جو ہے وہ آتا ہے صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے، اوت کے لیے. تاللہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں صرف اور صرف اللہ کی قسم کے لیے ہی آیا ہے. پھر حتیٰ یہاں تک کہ، علیہ، ما، واو زبر وا، پھر بیما، اما، یہ سب استعمال ہوئے ہیں، یہ سب آپ دیکھ لیجئے گا. پھر یہ کچھ کمبینیشنز بھی ہیں ان اور ما کے ساتھ، من ما، ان من، ان اور یہ امن ہو جاتا ہے. پھر اس طرح سے یہ اور سارے، یہ سب آپ دیکھ لیجئے گا. پھر یہ کچھ آپ کے جیسے میں نے ابھی اب بازیر بھی بتایا نا آپ کو، تو یہ دیکھیں بالقلمی، فی دکھایا میں، فل بستانی یعنی کہ ان دا گارڈن، اور فی بیتن گھر میں. پھر علی جبل اوپر، اللہ کا معنی ہوتا ہے اوپر یا آن دا ماؤنٹین، جبل کا معنی ہوتا ہے ماؤنٹین. من زیدن یعنی زید سے، الا بلدن ٹو دا سٹی، ٹورڈز، ٹو اور ٹورڈز دونوں کا معنی ہوتا ہے الا کے اندر. لی زیدن زید کے لیے. پھر کرجولن، رجل کا معنی ہوتا ہے مین، تو اور کاف زبر کا شروع میں لگا تو لائک اے مین. پھر ان زیدن فرام زید، یعنی میں نے سنی یہ بات، جیسے ہم اکثر اس میں پڑھتے ہیں نا احادیث کہ ان ابی ہریرہ، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ بات، ان شروع میں آتا ہے. اگر آپ عربی کا کبھی کانٹیکسٹ پڑھیں تو شروع میں ان آتا ہے، یہ وہ اس معنی میں بھی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا معنی ہوتا ہے اباؤٹ بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے کہ یسلونا کا انل اہلہ، وہ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو انل اہلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ کچھ ورڈز تھے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ترجمے کی طرف. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو آیات ہیں ان کو میں تلاوت کروں گی، اور آج کی آیات کا سبق ہمارا ہے 1 سے 9 تک. ٹھیک ہے، جو ورڈز آج میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ابھی وہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا. پوری طرح رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں مشکل ہوگی وہاں وہاں آپ اس سے ہیلپ لے لیجئے گا. آپ نے جو سنانا ہے وہ آپ نے یہ سبق سنانا ہوگا اپنے ٹرانسلیشن. اس میں سنانا کس طرح ہوگا وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی، وہ مجھے آپ یاد دلا دیجیے گا کس طرح سنانا ہے. ویسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، گروپ میں بھی بتا دیا تھا کس طرح سنانا ہے، کہ آپ نے عربی مصحف استعمال کرنا ہے. آپ نے اس کتاب سے یا PDF کو دیکھ کر کہ میں ترجمہ چھپا لوں اور اس سے دیکھ کے پڑھوں، تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے عربی مصحف جو آپ کے پاس موجود ہو گھر میں، جس پہ ترجمہ نہ لکھا ہو، اس سے سنانا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ آپ لوگوں نے چیٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کی شروع کی کچھ آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. میٹنگ دوبارہ جوائن کر لیجئے, بیچ میں پاز ہو جائے گی, دوبارہ جوائن کر لیجئے.